من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے آمین. الحمدللہ میں اور آپ اپنی نیتوں کا پہلے جائزہ لیں گے، اور اس سے پہلے جو میں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کون کون سی ایسی ریاکاری ہے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم ریاکاری کے ازالے اور علاج دیکھیں گے کہ کس طرح سے ریاکاری کا علاج کیا جائے یا اس کا ازالہ کیا جائے، اور اس انداز سے جب ہم اس کا علاج کریں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے اندر اخلاص آتا جائے گا. تو اخلاص کے حصول کے لیے انشاءاللہ چند طریقے دیکھیں گے جو انشاءاللہ ہماری نیتوں کو ریوائول کرنے کے لیے اچھا بھی رہے گا، پلس یہ کہ ہمیں الحمدللہ جب ریاکاری سمجھ آ گئی تو اخلاص کے لیے چند ٹپس ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی، اور اس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے رب کے لیے اپنے عملوں کو خالص کر سکیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ٹپ کیا ہے کہ دنیا کی خاطر آپ نے جو بھی عمل کیا اور ریاکاری کی جو ہم نے ابھی اس سے پہلے ڈفرنٹ ٹائپس دیکھی نا، اور جو بھی ہم نے اسباب دیکھے، جو بھی محرکات دیکھے نا، جو بھی جسے کہا جائے ریاکاری کے زمرے میں آتے، سب سے پہلے انہیں جڑ سے نکال کے پھینکیے اپنی زندگی سے. یعنی جو جس کے بارے میں ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں نا، تو ان کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیجیے. دوسری ٹپ کیا ہے؟ کتاب و سنت پر مبنی اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کی صحیح معرفت کے ذریعے سے اللہ کے جلال و عظمت کا علم حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ جب بندے کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ واحد ہی تنہا نفع و نقصان، عزت و ذلت، پستی و برتری، دینے نہ دینے اور مارنے جلانے کا مالک، قیانت کرنے والی آنکھوں اور سینے میں پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے، اور یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی تنہا مستحق عبادت ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اخلاص اور اللہ کے ساتھ سچائی پیدا کریں گی. لہٰذا کرنا کیا ہے کہ توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں نا، ان کی صحیح معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ آپ کو جب اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ کی صحیح معرفت آئے گی نا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ توحید الوہیت، ربوبیت یا اسماء و صفات ہے نا، سب کے اندر آپ اللہ کی بڑائی کو جان لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے عملوں کے اندر سچائی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عمل کے اندر اخلاص لائے کہ میرا اور آپ کا سارا عمل جسے کہا جائے اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اسماء الحسنہ کو دیکھیں گے. اب تک ہم جس نام پہ بات کر چکے ہیں وہ ہے جسے کہا جائے الممید. ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا. آج ہم انشاءاللہ الحی کو دیکھیں گے. الحی ہم اکثر جسے کہا جائے اس نام کو بہت کامن دیکھتے ہیں، تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ الحی ہے کیا نا. الحی کے معنی ہے زندہ
سدا زندہ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ الحی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 255۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ رہے گا، اور اس کی قدرت سے پوری خلق کا قیام ہے، یعنی تمام کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ بذات خود موجود ہے، لیکن وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے تمام کو پیدا کرنے والا اور ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، لیکن خود ان سے مستغنا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن پاک میں متعدد بار بیان ہوئی، اور یہ صفت بہت سی صفات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ کائنات میں ہمیشہ رہنے والی اگر کوئی دوسری ذات ہوتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، لیکن ان پر بھی موت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ قیامت کے بعد موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالی اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ الحی اور القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی بہت سے صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی زندگی کسی کی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں نازل فرمائی اور اپنی صفات کا اظہار کیا وہ بہت ہی محدود ہے۔ پوری نعمتوں کے خزانوں کا ہمیں ادراک ہو ہی نہیں سکتا، اور مدد تو اس سے طلب کی جائے جو زندہ اور ہر وقت موجود ہو، جو خود سو جائے یا جسے اونگ آ جائے یا جسے موت آ جائے، وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ ایسا تو خود عاجز ہوتا ہے، اسے اپنے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اسے نہ بیماری آتی ہے نہ موت، وہ تو خود موت و حیات کا مالک ہے۔ اسی لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں، وہ ہماری ہر حاجت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی صفت ہے جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ الحی کی کوئی مخلوق اس کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تاغوت نہ تو خود پیدا ہوتے ہیں اور نہ وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ ہمیشہ الحی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی ہر وقت اس انداز سے دعا کیا کیجئے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے سدا رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہماری مدد فرما، ہمارے سارے کام درست کر دے اور ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑ۔ سوتے وقت کی دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناموں کے ذریعے اپنے رب کو خوب پکارنے والا بنا دے۔ نیکسٹ نام کو دیکھیں گے، القیوم، کائنات کو قائم رکھنے والا۔ اور یہ نام ساتھ ساتھ آتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ القیوم ہے، یعنی ساری کائنات کو قائم کرنے والا، محافظ، نگہبان اور نگران۔ قیوم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ سے قائم ہے۔ الحی اور القیوم اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ ساری کائنات اس کی نگرانی کی محتاج ہے، لیکن اسے کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی 3 آیات ایسی ہیں جن کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ان آیات میں اس عظیم صفت کا ذکر ہے۔ پہلی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، دوسری آیت الکرسی اور تیسری سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 111۔
1 ہے، اسی لیے ان آیات کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء و صفات کا کثیر تعداد میں ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات الحی اور القیوم دونوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مثلا جو شخص اس آیت کو پڑھ کر سوئے، رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ جس گھر میں پڑھ کر پھونک دی جائے اس گھر میں چور داخل نہیں ہوتا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال، عظمت و شان و قدرت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اسم الحی القیوم کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ نظام کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ہمہ وقت موجود اور زندہ ہے۔ ہر چیز کی زندگی محدود اور ختم ہو جانے والی ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آنے والی ہے۔ سب کی زندگی محدود اور متعین وقت کے لیے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، کوشش کیجئے کہ اس دعا کو لازم کر لیجئے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انا نسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انا نسألوک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے اس بات کا کہ ساتھ ہم تیرے ہی لیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بے حد احسان کرنے والا، اے آسمان و زمین کو بنانے والے، اے بزرگی اور عزت والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعاؤں کے ذریعے سے اور ساتھ ساتھ ان اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارنے والا بنائے۔ خاص کر دیکھیں اسم العظم کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے نا تو دعا قبول ہوتی ہے، تو لازم پکڑ لیجئے یا حی یا قیوم کو، برحمتک نستغیث، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ نام کو دیکھیں گے الواجد۔ الواجد پانے والا، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پا لینے والا ہے، ہر چیز اس کی دسترس میں ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، ہر چیز کو پانے والا، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ الواجد کسی چیز کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات میں یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے۔ پوشیدہ صرف مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں، یعنی ہر چیز اس کے سامنے حاضر اور اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی چیز کے حصول کے لیے اسے کسی مخلوق کی مدد درکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ہر چیز کو تصرف میں لاتا ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات سے ہر چیز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں پر غلبہ پانے والا ہے، اور وہ ہر سرکش کی سرکشی پر گرفت کرنے والا ہے۔ الواجدو کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو جسم عطا کرنے والا ہے، پیدائش کے مراحل سے گزار کر ہر چیز کو وجود عطا فرماتا ہے، جو اس کے اندرونی اجزاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی مخلوق کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ الواجد کی اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو بیماری میں پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس اور مزارات کے چکر لگانے لگتے ہیں، ان سے صحت و تندرستی کی بھیک مانگتے ہیں۔ جس نے جسم و جان پیدا کیا، حفاظت کرنے والا بھی وہی، صحت و تندرستی دینے والا بھی وہی۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو جسم و جان عطا فرماتا ہے، پھر ان کے ہر قسم کے موسموں کے مطابق گزران کی صلاحیت بھی عطا فرماتا ہے۔ درندوں، چرندوں اور جانی دشمنوں
دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو طاقت اور شعور عطا فرماتا ہے۔ الواجد اپنی ہر مخلوق کی ضروریات سے آگاہ ہے۔ ہر مخلوق کی روزی کا بندوبست کرنا اس نے اپنی ذمہ لیا ہوا ہے۔ کئی مخلوقات ایسی ہیں جن کا کام کسی دوسرے مخلوق کے ذریعے سے رزق بننا ہے، یوں وہ خود چل کر اس مخلوق تک پہنچ جاتی ہے جس کا انہیں رزق بننا ہوتا ہے۔ یہ تمام بندوبست کرنے والی ذات صرف الواجد ہے۔ الواجد نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور کتابیں نازل فرمائیں جنہوں نے زندگی کے تمام مراحل گزار کر عملی طور پر ثابت کیا کہ الواجد کے تمام احکام قابل عمل ہیں۔ وہ ذات ہر حال میں اور ہر وقت مدد کے لیے موجود ہوتی ہے، اور جب وہ کسی چیز کی حفاظت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسے وسائل مہیا کر دیتا ہے جو اس کے دوام کا سبب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بدقسمتی ہوگی اگر انسان الواجد کی حکم عدولی کرتے ہوئے سرکشی کی راہ اختیار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو پا لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارا خالق ہر چیز کو پا لینے والا ہے تو میں اور آپ اپنی حاجات کس کے آگے رکھیں؟ اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے۔ الماجد، اگلا نام دیکھیے، الماجد بڑے شرف والا، معزز۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الماجد اس کی صفت المجید کے ہم معنی ہیں، لیکن اس میں مبالغے کے معنی زیادہ ہیں، یعنی مبالغہ کیا، ایگزاجریشن، یعنی بہت بڑی شرف والا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے شرف والا ہے، اس کے شرف کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، حالانکہ وہ ان کی حمد و ثنا کا محتاج نہیں۔ وہ کائنات کی ہر مخلوق کی ضروریات پوری تو کرتا ہے، لیکن اسے کسی سے کوئی حاجت نہیں۔ وہ ہر دور میں عزت و شرف کا مالک اور معزز ہے، کوئی مخلوق اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ الماجد کے احسانات پر ہر وقت اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، تو میں اور آپ کیوں نہ کریں؟ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ الماجد کے ایک معنی ہے سقی۔ الماجد تمام کائنات کی ہر مخلوق کی روزی کا بندوبست کرتا ہے اور بغیر مانگے عطا کرتا ہے، اور پھر اس پر کوئی احسان نہیں جتلاتا۔ بعض مخلوقات ایسی ہیں نا کہ جن میں چلنے پھرنے کی بھی سکت نہیں، ان کے لیے اسی مقام پر رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ بعض مخلوقات ایسی ہیں جو خود چل کر کسی کی خوراک کا بندوبست بن جاتی ہیں۔ یہ تمام اس کا نظام قدرت ہے، جس میں اس کا نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو تصرف میں لانے والا ہے۔ اس کے شرف کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے، کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھ اس کے ہو جانے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کا ہر کام ایک نہایت مستحکم نظام کے تحت چلتا رہتا ہے۔ اس کی سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کو بھی اسی طرح نوازتا ہے جس طرح اپنے نیک دشمنوں کو اور عبادت گزار بندوں کو نوازتا ہے۔ اپنے بعض نیک بندوں کو اجر و ثواب پہنچانے اور آخرت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان پر دنیاوی زندگی آسائش و زیبائش اور راحت و آرام سے خالی رکھتا ہے، لیکن جو بدکار لوگوں کے لیے دنیا میں عیش و آرام کے وسیع انتظامات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان الماجد کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کے عزت و شرف میں تو اضافہ نہیں کرتا، البتہ آخرت میں خود اپنے لیے اجر و ثواب کا حقدار ضرور بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی دلی اطمینان اور خوشحالی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ کوشش کیجیے کہ اس دعا کو پڑھنے کی۔ سبحان الذی لبس المجد وتکرم به، سبحان ذی المجد والکرم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے شرف کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور اس کے ساتھ وہ معزز ہوا پاک ہے، وہ شرف اور کرم والی ذات ہے۔ اگلے نام کی طرف چلیں گے، الواحد، ایک اکیلا
مفرد یکتا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے بغیر اجزا اور شرکا کے، جبکہ دوسروں کے شریک بھی ہیں اور اس کے اجزا بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ الْخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہہ دیجیے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا اور زبردست غالب ہے۔ اور رات آیت 16، وہ ذات پاک اپنی تمام صفت میں واحد ہے۔ عملاً و قولاً، اس لفظ کی کوئی تثنیہ یا جمع نہیں، یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفات اور وحدانیت میں اور اپنے ساتھ کسی اور کی عبادت کے معاملے میں کمال مطلق ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں، اس جیسا کوئی چہرہ نہیں، وہ اپنی ذات میں صمد ہے، وہ کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریعت سازی میں یا حکم بنانے میں شریک کرے وہ مشرک ہے، اس کا ایمان متزلزل اور غیر معتبر ہے۔ اس کی صفات میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور سوائے جن و انس کے کوئی اس کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے کہ اولاد وارث ہوتی ہے، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کو تو زوال ہی نہیں، اسی لیے وارثوں کی بھی ضرورت نہیں۔ الواحد کا ارشاد ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ البقرہ 22۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اندادن سے مراد شرک ہے، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ الواحد کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ احادیث میں سورہ اخلاص کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کی معراج ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورت کا کثرت سے اہتمام کرنے والا بنا دے، آمین۔ نیکسٹ نام کی طرف چلیں گے، الصمد، بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ تمام حاجات سے بے نیاز ہے۔ ہم حاجات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس لیے اپنی حاجات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ تمام دنیاوی ضروریات سے بالا تر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تمام بنی نوع انسان اس سے اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں، اور وہ اکیلا نہ صرف ان کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے وسیع تر علم کی بنا پر ان کو وہ اشیاء عطا فرماتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان نہ ہو، وہ ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ وہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ کتنے لوگ ان جو شکوہ کرتے ہیں نا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، تو بات ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور اپنی عبادت گزار بندوں کی بھی سنتا ہے۔ اگرچہ اس نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ ان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی، اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر از خود واجب کیا ہے، ورنہ کوئی اسے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی،
میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم کے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ گناہوں سے خوب اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیا کیجیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نسألوک یا اللہ بأن انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اکیلے اور یکتا اور بے نیاز اللہ، جو نہ جنا کیا اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اے اللہ، تو میرے گناہ بخش دے، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ناموں کے ذریعے سے رات کی گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والا بنا دے، اور خاص کر سورۃ الاخلاص نا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں اس کا اہتمام کرنے والا بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے ان اعمال کی طرف جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ ان اعمال کو جانتے ہوں گے، لیکن جب میں اور آپ احادیث کی روشنی میں یا قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس پہ مزید ورک کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو کام ہے وہ احسن انداز یعنی حسن کے درجے پر ہو جائے، محسنین کے درجے پر ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ سب ان اعمال کی لسٹ بنا لیجئے اور ایک چیک لسٹ کی شکل میں اپنے پاس خود بھی رکھیے، آگے بھی لوگوں کو دیئے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ایک اعمال کی چیک لسٹ ہو جائے۔ یہ سارے اعمال صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز انسان کو جنت میں داخلے کا سبب بنے گی وہ ہے عقیدہ توحید، جو کہ جنت کی چابی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ المائدہ 72۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مسلمان جان ہی جنت میں داخل ہوں گی۔ تو مسلمان ہونا شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچا لے، کفر سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، کیونکہ یہ چیز انسان کو جنت میں داخلے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسے کہا جائے مسلمان یعنی شعوری مسلمان بنا دے، تاکہ میں اور آپ اپنے عقیدے کو درست کر کے جو جنت کی چابی ہے عقیدہ توحید، اس پر کام کر کے اللہ کی رحمت کو پا سکے۔ دوسری چیز جو چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی وہ ہے اچھی صحبت اختیار کرنا۔ آپ سوچیے نا، اگر سفر سے پہلے ساتھی اچھا منتخب کر لیا جائے تو پھر سفر کتنا خوشگوار ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ایسا ساتھی منتخب کریں جس کے ساتھ ہم قیامت کے دن اٹھنا پسند کریں۔ آپ کو یاد ہے فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اب دیکھیے کہ وہ جنت کا سوال کرنے سے پہلے جو ساتھ مانگ رہی ہیں کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو دعا کیجیے کہ ہمارے پاس بھی ہماری صحبت بھی ایسے لوگوں سے ہو جائے جو کہ اللہ والے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہمیں کسی بات سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اور اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ سبحان اللہ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت انشاءاللہ آپ کو جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کو، تیسری چیز اب آپ دیکھیے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے یعنی 8 دروازے سے پکار لگائی جائے گی۔ جنت کے 8 دروازے کھولنے والے وہ کون سے اعمال ہیں؟ تیسری چیز کیا ہے؟ غیب پر صحیح ایمان لانا۔ جب غیب پر صحیح ایمان ہوگا نا تو جنت کے 8 دروازے
آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جون سے دروازے سے وہ چاہے گا اس میں اللہ اسے داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان دے دے، آمین۔ اسی طرح نمبر 4 کیا ہے؟ اچھی طرح وضو اور اس کے بعد ذکر کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس میں سے چاہے داخل ہو۔ بس دعا کیجیے جب میں وضو میں اور آپ وضو کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ حدیث یاد آ جائے، پھر ہمارے وضو کی کیفیت ہی بدل جائے گی نا۔ آپ سوچیں نا کہ الحمدللہ ایمان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ الحمدللہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، طہارت، پاکیزگی، پراپر انداز سے وضو کرنا، اور پھر وضو کی تمام کنڈیشن کو میٹ کرتے ہوئے پھر وہ دعا کا اہتمام کرنا۔ 5ویں چیز جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی وہ کیا ہے؟ جس نے 2 جڑواں چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی لگا رہے اور ساتھ میں آپ کیا لگا رہے؟ اپنا وقت بھی لگا رہے، دونوں چیزیں خرچ کر رہے ہیں نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف وقت دے دیتے ہیں دین کو نا، لیکن اپنی جسے کہا جب وقت دیتے ہیں لیکن جسے کہا جب مال نہیں لگاتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف مال دے دیتے ہیں، اپنا وقت نہیں لگاتے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ 2 چیزیں، وقت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئے گی کہ جس دروازے سے ہوگا انسان کو، اسی سے مطلب اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا اور ساتھ میں جس نے کہا جو روزے بھی رکھتا ہوگا، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوگا، تو ہر دروازے سے پکار ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اسی طرح بہت اہم ہے 6ٹھی چیز، جو عورت اپنے رب اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، اپنا جائزہ لیجیے، میں بھی اور آپ بھی، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ آج کل تو رمضان کے دن ہے نا، اپنے روزے کی کیفیت کا بھی چیک کیجیے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے خاوند کی یعنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنت کے دروازوں میں سے جو بھی دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ کتنی آسان سے کام ہے نا۔ میں اور آپ کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، میں اور آپ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور خاوند کی اطاعت، سبحان اللہ۔ اب اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھ لیں، جنت کے ہر دروازے سے تو اپنے آپ کو پکارا جا رہا ہے، کیا وہ اعمال میرے اور آپ کے ہیں؟ تو پھر تو خوشخبری ہے، اور اگر وہ اعمال تو ہے لیکن وہ کوالٹی نہیں ہے، تو پھر کوالٹی کو ابھاریے نا، یعنی بہتر کیجیے۔ اب سوال یہ کہ جنت تو ہمیں اللہ کی رحمت سے ملے گی، لیکن جنت میں اور آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کون سے کام ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جنت میں محفوظ ہونے والے مقامات کون کون سے ہیں؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں،
اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اور اگرچہ مزاحی میں ہو، اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق کو اچھا بنا لے۔ سبحان اللہ، پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم نے یہ کوالٹی اپنے اندر انگرین کر لی، یعنی اس کو اپنے اندر راسخ کر لی، جھگڑا چھوڑ دیا حق پر ہوتے ہوئے بھی نا، تو جنت سوچے نا، ایک محل جنت کے درمیان میں جھوٹ چھوڑ دیا، مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، تو جنت کی اعلیٰ منزل میں ایک گھر۔ اور اگر اخلاق اچھا یعنی مزاح میں بھی چھوڑ دیا تو پھر آپ دیکھیے کہ کہاں گھر ملے گا، پہلے درمیان میں۔ اور اگر ہم نے جنت کی اعلیٰ منازل چاہیے تو پھر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اخلاق کو بہترین بنا دے، آمین۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میرے سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ پھر آگے دیکھیے کہ اگلا عمل کیا ہے، نماز جنازہ پڑھنا اور باوقت تدفین میں حاضر ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ تو یہ جو انسان کا نماز جنازہ پڑھنا ہے نا، تو الحمدللہ کا انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ پھر آپ دیکھیے ہم میں سے کون لوگ ہیں جو جنت میں بلند درجے کی خواہش مند ہے، تو پھر وہ یہ اعمال کرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھے جیسے کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، جو حافظ ہے وہ بھی جنت میں انشاءاللہ جانے کا، جنت کے اعلیٰ درجات کو پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی حفظ کی توفیق عطا کر دے۔ پھر دیکھیے کہ جہاد فی سبیل اللہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجاہدین کے لیے 100 درجات ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجات کے مابین اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور کون لوگ ہیں؟ کعب بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا تیر دشمن تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن نحام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، درجہ کیسا ہوگا؟ فرمایا، وہ درجہ تمہاری ماں کی چوکھٹ کے برابر نہیں ہے، بلکہ جنت میں 2 درجات کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کتنی درجوں کا فرق ہے، اور درجوں کے درمیان مسافت کتنی زیادہ ہے نا۔ بس دعا کیجیے کہ میں اور آپ اللہ کی رحمت سے جنت کے اعلیٰ درجوں کو پانے والے بن جائیں۔ پھر یہ کہ عثمان، اگلا عمل دیکھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے آج کوئی ہو سکتا ہے، ہم میں سے بعض لوگ استعداد رکھتے ہوں کہ پوری مسجد بنا لے، لیکن مسجد میں ایک اینٹ کی جگہ تو ہمارے پاس اتنا مال تو ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ اس مسجد کے جسے کہا جائے اس کے لیے اس کی اینٹ کا ایک حصہ بن جائے، یعنی اس کی بنیاد میں ایک اینٹ کا حصہ بن جائے۔ تو دراصل کیا ہے، یہ بھی دراصل جنت میں جانے کا سبب ہے۔ پھر دیکھ لیے اگلا عمل کیا ہے،
दूसरों को खाना खिलाना और नरम कलाम करने वालों के लिए बाला खानी। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इस किस्म के बाला खाने हैं जिनके बाहर का हिस्सा अंदर से और अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है। सुभान अल्लाह। फिर क्या बताया, अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये किन लोगों के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसके लिए जिसने अच्छा कलाम किया। मैं और आप अपनी बातों को चेक कर ली, कलाम को चेक कर ली और खाना खिलाया। अभी तो दिन ही ऐसे रमजान के, अल्लाह से दुआ करके भूखों को खाना खिलाने की तौफीक मांगे और सलाम को आम किया। और रात के वक्त जब लोग सोए हुए हों वो नमाज अदा करता हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा बना दे, आमीन। फिर देखिए कि जो शख्स फर्ज नमाज के अलावा 12 रिकात नमाज पढ़ता है, इसके लिए भी जन्नत में घर है। उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान बंदा एक दिन में 12 रकातें बतौर नफिल नमाज अदा करता है, इसके लिए इनके बदले जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। देखिए सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली काम आप करते होंगे, लेकिन जब आप जन्नत के मतलब अजर सुनते हैं ना, सवाब सुनते हैं, तो आपके अंदर एक रिफ्रेश हो जाता है ना, यानी आपकी जो कामों की जो क्वालिटी है ना, उसके अंदर भी बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर ये कि अपने बच्चे की मौत पर सब्र करने वाले के लिए बैतुल हम्द का तोहफा है। अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे का बेटा फौत होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटी की रूह कब्ज की है? फरिश्ते जवाब में हाँ कहते हैं। अल्लाह ताला पूछता है कि मेरे बंदे ने उस वक्त क्या कहा था? फरिश्ते कहते हैं, उसने तेरी तारीफ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। इसी तरह बाकी और कौन से अमाल हैं जो जन्नत में ले जाने का सबब है। हमें से अक्सर लोगों को बहुत प्लांटिंग का शौक होता है ना, तो जन्नत में दरख्त किस तरह में और आप लगा सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक है, तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके लिए उनमें से हर कलमे के बदले जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। जन्नत में खजूर का दरख्त किस तरह लगाया जा सकता है? जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहा, उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाह आसान कर दे हमारे लिए आमाल करना। अब देखिए ना कैसे कैसे जिसे कहा जाए जन्नत की मतलब दरख्त भी मिल रहे हैं और जन्नत की नीमतें भी मिल रही हैं। फिर आप देखिए अगला अमल कौन सा है, बीमार पुरसी की बदौलत जन्नत के फल। सुभान रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जब एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की तीमारदारी करता है तो वो लौटने तक जन्नत के फल चुनता रहता है हत्ता कि वापस लौट जाए। अल्लाह अकबर। आप देखिए मैं और आप ये अमल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी मसरूफियात की वजह से बाज़ औक़ात जो रूटीन में करने वाले अमल है उनको भी हाथ से जाने देते हैं। तो बात ये कि जब उन कामों की लिस्ट बनेगी ना, तो फिर इंशाअल्लाह शऊर के साथ आपके अमलों के अंदर भी और मेरे अमलों के अंदर भी बेहतरी आएगी। फिर आप देखिए कि खूबसूरत और जदीद तरीन लिबास और इंतहाई नफीस ज़ेवरात साहिब कुरान के लिए करामत वाला लिबास। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान आएगा और अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार, इसे ज़ेब ज़ीनत से आरास्ता फरमा, चुनांचा उसे बाइज़्ज़त ताज पहनाया जाएगा। फिर अर्ज़ करेगा, उसे
اے پروردگار اسے مزید آراستہ فرما، پھر اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر وہ مزید عرض کرے گا اے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا، بس کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بلند درجات چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صاحب قرآن بنا دے، اہل قرآن بنا دینا۔ پھر دیکھیے متوادع لباس تھا۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طاقت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کی بنا پر عمدہ لباس ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ تو ایمان کے لباسوں میں سے جس لباس کو چاہتا ہے پہن لے۔ آپ سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی تھی کہ وہ عمدہ سے عمدہ لباس پہن سکتا تھا، لیکن عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اس نے وہ عمدہ لباس ترک کیا اللہ کے لیے۔ تو قیامت کے روز دیکھیے نا کیسے اس کو بلایا جائے گا اور اختیار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے شہداء کے لیے جنتی حور، ایمانی لباس اور وقار والا تاج ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 7 انعام ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جنت میں اس کی جگہ اسے دکھا دی جاتی ہے اور ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور قیامت کے بڑے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج سجایا جائے گا۔ اس تاج کا ایک موتی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر اور بہتر حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی، اور عزیز و غیرت میں سے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا کچھ شہداء کا مقام ہے نا۔ پھر ایک دیکھیے کہ ایک دوسرا عمل جس کے ذریعے سے تم جنتی حور حاصل کر سکتے ہو، غصہ ضبط کرنا۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا غصہ روک لیا جبکہ وہ غصے کے مطابق سختی نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جون سی حور چاہے پسند کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں سے اگر کوئی جی آپ میں سے اگر کوئی اپنی کوئی فیلنگ شیئر کرنا چاہے تو پلیز شیئر کر لیجیے۔ جی جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی میں نے کل بھی یہ شیئر کرنا تھا لیکن الحمدللہ آج اور اچھے طریقے سے موقع مل گیا یہ بات رکھنے کا کہ دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ جس طرح ہم نے دورہ قرآن کو بھی لے کر چلے اور جس طرح ہر چیز پہ الحمدللہ ہم دعاؤں کے ساتھ ایک کنیکٹ ہوتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ جو دعائیں جو ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں وہ اس قدر جامع ہوتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ ہم شاید اس لیول کی دعائیں شاید ہم اس طریقے سے مانگ نہیں پاتے ہیں نا۔ تو میں بھی کل پرسوں ہی اپنے بچوں کے ساتھ یہی ایکٹیویٹی کر رہی تھی، تو جب ان سے کہتی ہوں افطار کا وقت ہے دعا مانگو، تو مطلب ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم جی کیا مانگیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کے میننگ پہ؟ میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تم کوئی دعا پک کر لو اس میں سے جو مسنون دعائیں ہیں، تم دیکھو اتنی وہ کمپلیٹ اور جامع دعا ہوتی ہے الحمدللہ کہ مطلب ہم اس اینگل سے اس کو سوچ نہیں پاتے۔ الحمدللہ تھرو آؤٹ دعاؤں کے ساتھ اتنا اچھا کنیکشن رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی اذن سے آپ نے اتنا
اچھا دعاؤں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور اللہ کے ناموں کو بھی، تو اتنا مزہ آتا ہے دعاؤں کو مانگنے کا. اور میرا بلکہ دل کرتا ہے کہ میں جب دعا مانگوں تو یہ دعائیں مسنون دعاؤں کے طریقے سے مانگوں. ظاہر ہماری اپنی دعائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ دعائیں جو ہے نا یہ بہت ہی ماشاءاللہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. الحمدللہ ہر چیز کور ہو جاتی ہے. بس اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب ہمارے پاس نالج تھا لیکن ہمیں علم نہیں تھا. تو میں تو آپ کا بہت بہت جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر فاطمہ کہ مجھے تو اتنا میری لسٹ میں اضافہ ہوا ہے دعاؤں کا، شاید مجھے کبھی پتا بھی نہیں تھا اتنی دعاؤں کا کہ یہ ساری دعائیں ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان. بارک اللہ دیا. واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعائیں تقدیروں کو چونکہ بدل سکتی ہیں. ہم نے جب عقیدۃ الواسطہ میں پڑھا تھا نا کہ کیسے اللہ نے تقدیریں بنائی ہیں نا اور کس انداز سے چینج ہوتی ہیں، تو مجھے ہمیشہ امام بخاری یاد آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا وہ بلائنڈ تھے نا، اندھے تھے. ان کی ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں واپس کی نا، اور ایسی روشنی دی کہ چاند کی روشنی میں انہوں نے صحیح بخاری لکھی. جی تو جی میں سوچتی ہوں کہ کتنی چیزیں جو اپنے بچوں کے اندر لیک دیکھتے ہیں نا، دل بھی چاہتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا میرا بھی دل چاہتا ہے میرے بچے ویسے دعا کریں. اچھا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پتہ نہیں کتنا کنیکشن ہے اس دعا کے اندر نا. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے، آپ کی بھی اصلاح کرے، ہماری نسلوں کی اصلاح کرے. آمین. بارک اللہ نادر. افشاں آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ آپ نے جو حدیث کا شروع کیا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم قرآن بھی کریں، حدیث بھی کریں، اللہ کے اسماء الحسنہ بھی کریں، مگر ایسی اپرچونٹیز بہت کم مل پاتی ہیں جس میں ہمیں ہر چیز تھوڑا تھوڑا کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ. اور آج کی جو آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں، جو ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جی ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر مطلب کر بھی رہے ہوں گے تو ہمیں شعور نہیں تھا اور ہماری مطلب اس میں وہ نہیں تھی، نیت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کیا اجر مل رہا ہے. جب اس میں وہ نیت آ جاتی ہے تو پھر خلوص آتا ہے. تو اس عمل میں جیسے آپ نے کہا کہ وضو کتنی بڑی ہے، ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح سوچ کے نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے ہمیں جنت کا کوئی بھی دروازہ چننے سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بات ہے. مطلب بچوں کو بھی بتائیں گے تو کتنے وہ خوش ہوں گے، کیونکہ وضو کرنے میں ہی سب سے زیادہ سستی آتی ہے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو. بالکل. کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. لیکن ماشاءاللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اب جیسے 12 جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، ویلیو جو ہے وہ مطلب کتنی زیادہ ہے، لیکن ہمیں عام دنوں میں اس بات کا خیال نہیں رہتا. اکثر ہم بھاگا دوڑی میں جو ہے وہ سنتیں صحیح کہہ رہے بھول ہیں. دیتے ہیں. ظہر کی تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ دن کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اپنی تعالیٰ. سنتیں ایٹ لیسٹ پوری کر سکیں اور غصے کو روکنا. آج ہی صبح الحمدللہ میں نے دعا مانگی کیونکہ کل پھر مجھے ایسے انگزائٹی سی ہونے لگ گئی تھی. تو بس الحمدللہ لمیہ وہی تھا. اب طریقہ آ گیا ہے ہمیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ دعا. الحمدللہ. کتنی بڑے مطلب میں وہ اسٹیچو آف لبرٹی دماغ میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں اور ایک ہاتھ میں وہ جو مشعل ہے دعا کی، اگر ہم وہ پکڑ لیں تو ہماری زندگی کتنی پرسکون ہو جائے. جزاک تو اللہ یہ خیر. وہی تو افشان یہی تو فرق ہے نا. جو خالص مومن ہے نا، جو مومن ہوتا ہے نا اسے گناہ ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب تو پھر انسان فرشتوں کے ساتھ رہنے لگے گا جی بے کیونکہ وہ شک. گناہوں سے پاک ہے. اصل بات ہے فکر لگ جائے، اور یہ جو واپس فوراً اللہ کی طرف ریٹرن ہونا نا، یہ بہت اہم ہے کہ فوراً خیال آیا، احساس ہو گیا اور فوراً اللہ سے رجوع کر لیا. بس یہ چیز ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ جی نے معاف کرے. الحمدللہ. مدیحہ سے شراب لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کافی اعمال جو ہیں اور کافی حدیث سے پہلے سنی ہوئی بھی تھی،
لیکن بہت ریفریش ہو گیا اسپیشلی رمضان کے مہینے میں. صحیح بہت کہہ رہی اچھا ہیں. لگ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں، اور مجھے بہت اچھا آئیڈیا آیا کیونکہ میں الحمدللہ اپنے گھر میں یہ کر رہی ہوں کہ تراویح کے بعد کر رہے تھے ہم، لیکن ابھی میں نے دیکھا سب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کل سے میں نے کہا کہ نہیں، تراویح سے پہلے ہم ایک حدیث جیسے شیئر کرتے ہیں، تو وہ رمضان کے متعلق ہے نا، تو وہ اب ختم ہو رہی ہیں ساری، کیونکہ وہ تقریباً 15 حدیث تھیں، تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھا رہے گا کہ میں یہ والی حدیث سے چوز کر لوں نا. اور الحمدللہ. الحمدللہ نا، تو اس میں جو سب سے پہلا جو توحید کا تھا نا، وہ بڑا ہی اسٹرائکنگ ہے کہ شرک جو ہے وہ چیونٹی، پہاڑ میں جو چھپی ہوئی چیونٹی ہے، اس سے بھی باریک طریقے سے، خفیہ طریقے سے داخل ہوتا ہے نا. اور مجھ کو یہ چیز شرک بہت ہی ڈراؤنی چیز لگتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بس شرک بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے نا. جو میجر شرک ہے اس کے ساتھ تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے، اور جو مائنر شرک ہے، ریاکاری، تو اس میں تو ہماری جان چھوٹتی ہی نہیں ہے نا کسی طرح، اتنی نہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ آ ہی جاتا ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ واقعی وہی جیسے ہم کر رہے ہیں ڈسکس کے، دعا ہی ہتھیار ہے ہمارا. تو شرک کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دعائیں سکھائی ہیں نا. صلی اللہ ایک تو علیہ وہی ہے وسلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم به استغفرک لما لا اعلم، جو مسنون دعاؤں کے اندر آتی ہے. جی جی بالکل. تو یہ والی دعا تحیات کے بعد، اور جیسے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، تو یہ ریمائنڈر اچھا ہوتا ہے. اور جیسے آج کل تو میں وہ پڑھتی ہوں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. جو بھی دماغ ادھر ادھر ہوا تو جلدی سے یہ دعا پڑھ لی نا. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ بس کنیکشن ضروری ہے، اور کنیکشن ہو تو ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں نا. اور بیمار پرسی کا بھی جیسے اتنا اچھا، جیسے یہ ایک نارمل جیسے ایک کام ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا ثواب ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی سبحان جنت میں اللہ. جانے والوں کا کام ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے 70,000 اینجلس جو ہے دعا کرتے ہیں نا، جی جو جی بالکل بالکل. تک آپ واپس آتے ہیں 70 بیمار پرسی کا نا. تو یہ چیز جو ہے وہ الحمدللہ بہت یہ ہے موٹیویٹنگ کہ حدیثوں سے بڑے اچھے ریمائنڈرز مل جاتے ہیں نا. تو جزاک اللہ خیرن. اور آیت یاد اللہ الکرسی کا دیا. بھی بہت اچھا ریمائنڈر ملا، جیسے ہم نے یا حی یا قیوم پڑھا، تو آیت الکرسی کا بھی بہت، کیونکہ یہ تو ہماری ہیبٹس میں ہے، اللہ کا شکر ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ بہت اچھے ریمائنڈرز مل گئے نا، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. وہی آکم سسٹر میں دیا وہی بات ہے نا. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا آپ بہت سارے عمل اس میں سے کرتے ہیں، لیکن جب وہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ریوارڈ پتہ چلتا ہے نا، تو پھر اس دوبارہ سے نیت بھی ریوائول ہوتی ہے، اور اس کے اندر جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی پھر وہ احسان کے لیول پر آپ کا دل چاہتا ہے کرنے کا نا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. صدف آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا لگا سن کے. اور دعاؤں کا پہ تو مجھے الحمدللہ ہمیشہ سے میرا بڑا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہوتی ہیں آپ کی ضرور سنتا ہے، ورنہ نہیں اس وقت قبول ہوتی تو کسی نہ کسی طرح اس کا اجر آپ کو ضرور مل رہا ہوتا ہے. بے شک. اپنی زبان میں تو دعا ہم مانگتے ہی تھے، مگر جب سے یہ میں سے جڑی ہوں آپ کے ساتھ الحمدللہ، اور پچھلے سال بھی دورہ قرآن میں بہت ساری دعائیں تھیں تو جو میں نے اپنے پاس نوٹ کی، اور الحمدللہ میں اپنا نماز میں وہ پڑھتی بھی ہوں، اور بہت مزہ آتا ہے. بالکل جب احادیث سے ثابت دعائیں ہوتی ہیں جو پتہ ہوتی ہیں سنت کے طریقے سے، تو مطلب ایک کنیکشن بنتا ہے. جیسے سسٹر مدیحہ نے کہا کہ اب پتہ چلتا ہے کہ کون سی دعا کس وقت کہاں مانگنی چاہیے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر جیسے بھی آپ نے اور بتایا کہ بہت سارے کام واقعی ہم کر رہے ہوتے ہیں، سلام بھی ہم کرتے ہیں، اور لوگوں کی مزاج پرسی کے لیے عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں، مگر اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا ریوارڈ. جب اب ریوارڈز پتہ چلا تو ایک لالچ ہوتا ہے نا، جیسے میری تو رال ٹپک رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی یہ دعا بھی یاد ہو جائے اور وہ دعا بھی یاد ہو جائے. تو واقعی جب یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کی اس کا ریزن کیا ہے، جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا، تو وہ
کچھ اور جو ہے نا بڑھ جاتی ہے دل کے اندر، جستجو اور لگ جاتی ہے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں استقامت دے اور اس پہ قائم رکھے. جزاک اللہ خیر کثیر. جزاک السلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدا بارک اللہ فیک. بس اللہ سے میں یہ دعا کر رہی ہوں ہم میں سے کوئی بھی بہن نا چیک لسٹ بنا دے تو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس نا ایک ریمائنڈر کے طور پر کہیں لگا دیں گے نا کہ بس صرف ایک کی پوائنٹ لکھ دیں گے نا جنت میں جانے والے عمل یہ چیزیں ہیں. تو پھر ہم نا جب کبھی اس لسٹ کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوشش کر کے انشاءاللہ امپروو کریں گے اپنے آپ کو. جزاک اللہ. آپ لے لیجیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر فاطمہ. الحمدللہ آپ نے اس وقت کو کافی پروڈکٹیو بنا دیا ہے. ہم ویسے بھی جاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کو جگائے ہوتے ہیں. عموماً میں امبر افشاں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جگا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی پوائنٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن الحمدللہ ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ نے جو بتائی ہیں ہمیں ان کا شعور تو کیا ایک ہمارے ذہن کے کسی کونے میں ہمیشہ سے یہ باتیں تھیں. الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ وغیرہ نے سب نے یہ باتیں پڑھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں. لیکن یہ ایک بہت اچھا ریمائنڈر ہے اس وقت ہم سب کے لیے کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم جو ہے لکھ رہے ہیں اور ان کو ہم واپس سے جو ہے ریوائز کر رہے ہیں. اور وہی بات کہ ہم کچھ چیزیں ہم ایک کیجول روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مزاج پرسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے خیریت دریافت کر رہے ہوتے ہیں، آنا جانا سلسلہ ملنا ملانا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اب جو علم آیا ہے اس کی وجہ سے ہماری نیتوں میں بہت فرق آیا ہے. وہ ایک کسی نے مجھے کریکٹ کیا تھا اس پہ کہ جب ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا تھا تو ہم نے کہا محلہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں یہ ہم. تو انہوں نے مجھے اس پہ کہا تھا کہ نہیں تم اس چیز کو نیت بنا لو کہ تم نے جو لیا ہے اس سے تمہارے بچوں کی مسجد میں جانا، مسجد کے ساتھ جڑنے میں بہت آسانی ہوگی، تم یہ نیت کر لو. تو اس چیز سے مجھے واقعی میں بہت وہ ہوا کہ مطلب چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی تھا کہ ظاہر مسجد کا محلہ ہے الحمدللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن وہ کبھی ایسے مطلب بس تھا ایک لاشعوری طور پہ ایک چیز تھی دماغ میں. لیکن الحمدللہ اب جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نیت اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے کہیں سے ٹرن ٹوسٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو جوڑ دیں. الحمدللہ جیسا بھی میں یہ اپنے فرینڈ سے بھی شیئر کر رہی تھی کہ ہم نے گھر میں ابھی ایسے چھوٹے موٹے پودے لگائے ہیں. تو اب میں اس کی نیت یہ کر رہی تھی کہ بچوں کو قدرت کی سمجھ آئے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی جو پاور ہے وہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ بیج سے کیسے ایک چھوٹے سے بیج سے کیسے نکالتا ہے. الحمدللہ بچے روزانہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے روزانہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ہاں ماں دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا پلانٹ، کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی نکال دیا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہماری نیتوں کے فرق سے بہت ساری چیزیں ہم اپنے اندر کریکٹ کر رہے ہیں خود ہی، اور بچوں میں بھی وہ چیزیں کریکشن لا رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا ساتھ ہمیشہ ہے تو وہ ہماری بھی ایک دوستگی اور ایک رہنمائی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ کو معافیا بارک اللہ. یہ دیکھیے نا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر لگی ہے اور اپنے بچوں کی بھی فکر لگی ہے، اور پھر ہمیں طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے پتہ چل رہا ہے نا. تو پھر اب دیکھیے نا خود سے دل میں رغبت آ رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو فورس میں کر رہی ہوں، میں تو صرف آپ کو احادیث بتا رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں یہ سوچی تھی کہ واقعی کیونکہ دل میں خیر ہوتی ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. وہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا خلق الانسان ضعیفا،
انسان کمزور پیدا کیا، تو جہاں جو بشری کمزوریاں ہیں، انسان کچھ چیزیں کر پاتا ہے، کچھ چیزیں نہیں کر پاتا، لیکن بس یہ ہمیشہ یاد رکھیے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کیا ہے اس کی کوشش، جتنی وہ کوشش کرے گا اس کے مطابق اجر ہے۔ اب اس کے بعد رزلٹ آیا یا نہیں آیا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، کیونکہ ان علینا حسابہم ثم ان علینا یابہم۔ شاید میں نے آیت غلط پڑھی ہے، اس کو دیکھیں گا کہ سورہ کی جو آیت ہے لاسٹ میں انشاءاللہ، تو اللہ کا کام ہے نا کہ حساب بھی لینا اور اللہ کی طرف مطلب اس کو دیکھنا نا، تو بس ہم کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ نا۔ یاسمین آپ لیں گے پلیز، ٹائم اوپر ہو گیا، آپ بات کریں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، جزاک اللہ کہ آپ نے دوبارہ ہمیں اس طرف جڑے رہنے کے لیے چیز دوبارہ شروع کری تاکہ ہمارا تسلسل ٹوٹے نہیں، الحمدللہ۔ ورنہ یقینی انسان دورہ قرآن کے بعد پھر اپنی دنیا ہی چیزوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری اصلاح کے لیے مزید جو آپ نے شروع کیا ہے نا، اس سے واقعی اتنا اچھا لگ رہا ہے اور سکون آ رہا ہے کہ چلو قرآن سے بہت ساری چیزیں حاصل ہیں، ساتھ میں ابھی اس سے بھی ہمیں عمل کرنے کا اجر مل رہا ہے کہ بتاؤ کتنا اجر آ رہا ہے، کتنے اس کے فائدے مل رہے ہیں۔ الحمد بس اس چیز کو سن کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، بہت ہی ظاہر ہے خدمات کے معاملے جو ہیں اتنے بڑے بڑے اجر بتائے جا رہے ہیں، تو سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہی، کیونکہ ہر بات کی بات وہی ہے کہ نیت سب سے اہم ہونی چاہیے۔ اگر نیت خالص تو آپ کا کام آسان ہے۔ ہم نیت اچھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے، خالص نیت کریں گے تو ہماری یقیناً ہر چیز میں ہمیں آسانی ملے گی۔ تو بس یہی دعائیں ہیں جن کا سہارا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان کے سہارے آگے مزید اپنی کامیابیوں کو پورا کر سکتے ہیں اور مطلب کوشش کر سکتے ہیں جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ چل کے ہم اس چیز کو پورا کر سکیں اور اپنی سب سے بڑھ کر جنریشن کو دے سکیں۔ جو ہماری جنریشن آ رہی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہم اتنے دور رہی ہیں، ہم اب جا کے سیکھ رہے ہیں، بچپن سے وہ چیزیں نہیں تھیں، تو ہماری جنریشن میں شاید وہ ابھی نہیں آ رہی۔ خیر ہم بیٹھا کے بولے دیکھو یہ اتنی سی کرنے میں دیکھو کتنا بڑا جا رہا ہے، کر لو گے تو بیٹا کیا ہے، جب سب کام کر رہے ہو تو یہ بھی کرو، تو پھر 10 سیکنڈ کو بچوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات، تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہاں واقعی میں یہ بات ان کو صلاحیت ملے گی۔ تو بس ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اس طرف لے آئے کہ وہ دین کی سمجھ بہت آمین۔ اچھی کرنے لگے انشاءاللہ۔ تو جزاک بس اور بہت اچھا آپ نے یہ دوبارہ شروع کیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح ہمارا رمضان بہت اچھا نکلے گا، کیونکہ آنے کی مصروفیات آلریڈی میری اللہ تعالیٰ کی طرف بس مجبوریاں کچھ ایسی ہیں کہ میں مصروفیات ہوں، لیکن یہ کہ یعنی کہ جب ساری مصروفیات میں سب ایک ٹائم دے رہی ہوں تو اس کتنا ٹائم جس میں مجھے سب سے زیادہ وہ مل رہا ہے ایڈوانس، اسی سیکھنے اور سکھانا میں خود بھی سیکھوں جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ آپ صحیح کہہ رہیں گے، جہاں ہم دنیا کی ساری چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں نا، سارے کام بھی ہمارے ہو رہے ہیں، تو وہ چیز جو میری اور آپ کی آخرت سنوارے ہے، اور گھنٹے کی بات ہے نا، اور الحمدللہ اس گھنٹے میں جو آپ کو ایک ڈوز ملتی ہے آپ کی روح کی نا، تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی نیت پہ بھی فرق پڑتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور کلک کرتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنا دے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ کل پھر اور ناموں کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ان سسٹر کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ اسماء الحسنہ کو کمپلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کے لیے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.